گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج کا جو لیسن ہے وہ کلاس 10 میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. ان کے بک کا یہ چوتھا چیپٹر ہے جو کہ منشی پریم چند نے ایک کہانی لکھی جس کا نام ہے قول کا پاس. منشی پریم چند جن کی پیدائش 1880 عیسوی میں ہوئی تھی، جن کی وفات 1936 عیسوی میں ہوئی. تو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے منشی پریم چند کے بارے میں، جو اس کہانی کے رائٹر ہیں. منشی پریم چند کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں میں ہوئی. ان کا اصل نام دھن پت رائے تھا. ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہی ہوئی. جب انہوں نے 10th پاس کر لیا 1889 عیسوی میں، تو بنارس کے قریب چنار گڑھ ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے. یعنی جب میٹرک کیا اس وقت اس زمانے میں اور ایک اسکول میں ہی اسسٹنٹ ماسٹر کے عہدے پہ عہدہ سنبھالا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے دھیرے دھیرے 1905 عیسوی میں کانپور کے ضلع اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا. دوبارہ پریم چند کو لکھنے کا شوق بچپن سے تھا. انہوں نے زندگی کے دکھ درد کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور محسوس بھی کیا. اگر کوئی انسان کسی دکھ درد کو قریب سے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے اچھے سے بیان کر سکتا ہے. ان کے بیشتر ناول اور افسانے دیہاتی زندگی سے متعلق ملتے ہیں. پریم چند نے تقریباً 1 درجن یعنی لگ بھگ 12-13 ناول اور 300 سے زیادہ افسانے لکھے. ان کا شمار اردو کے اہم ترین ناول نگار اور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. نرملا، بیوہ، میدان عمل، بازار حسن، گودان ان کے مشہور ناول ہیں. کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے گا تو ان کو پڑھنا ضرور. انہوں نے جو کہانی لکھی آپ کے بک میں، جو کہانی شامل نصاب ہے وہ ہے قول کا پاس. قول کا پاس جس کا معنی ہوتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، جس کو منشی پریم چند نے لکھا ہے. اس کہانی کے خلاصے کو ہم لوگ پڑھیں گے. مغل بادشاہ اکبر نے ہندوستان کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا تھا. جیسا کہ آپ لوگ ہسٹری میں بھی جانتے ہیں، ایک علاقہ راجپوتانہ پر اس کا قبضہ نہ ہو سکا تھا. ایک علاقہ تھا کسی جگہ پہ جس کا نام تھا راجپوتانہ، وہ قبضہ نہیں کر سکا تھا. اس نے راجپوتانہ پر فوج کشی کی، یعنی حملہ کر دیا. راجپوت بہت بہادری سے لڑے مگر کامیاب نہ ہو سکے. ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا رانا پرتاپ سنگھ. اس راجپوتوں کا ایک سردار تھا رانا پرتاپ سنگھ. وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا چھپا. جب مغل بادشاہ اکبر نے حملہ کیا تو یہ جو رانا پرتاپ سنگھ تھے وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا کر چھپ گئے. راجپوتوں کا ایک سردار رگھوپت سنگھ نے کچھ بہادر لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور مغل حکومت کا مقابلہ کر رہا تھا. مغل سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی اور ایک اکلوتا بیٹا تھا. رگھوپت کسی ایک جگہ نہیں رہتا. کبھی کبھی بیوی اور بیٹے سے ملنے گھر آ جاتا، کبھی کبھار مہینوں میں ہفتوں میں ایک دن اپنے بیوی سے ملنے آ جایا کرتا تھا. بادشاہ نے اس رگھوپت کو پکڑنے کے لیے گھر پر پہرا بٹھا دیا. اس کے گھر پہ پہرہ داروں کو، چوکیداروں کو بیٹھا دیا کہ جب بھی وہ گھر آئے جیسے آئے اسے پکڑ لینا. اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت اپنے بال بچوں سے ملنے ضرور آئے گا تو سپاہی اسے پکڑ لیں گے. اکبر یہ گمان کرتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ آج نہ کل رگھوپت اپنے بیوی بال بچوں سے ملنے اپنے گھر ضرور آئے گا. رگھوپت کو اطلاع ملی. اب کسی نے شاید رگھوپت کو بتا دیا کہ اس کا بیٹا شدید بیمار ہے اور وہ اسے جا کر دیکھ لے. ہر فوج میں، ہر سپاہیوں میں، ہر گروپ میں 1-2 اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے رگھوپت کو یہ اطلاع دی. وہ بھاگا ہوا تھا گھر سے، تو یہ اطلاع دیا کہ بیٹا آپ کا شدید بیمار ہے اور اسے جا کر دیکھ لیں ورنہ وہ مر جائے گا اور آپ دیکھ نہ پائیں گے. خبر دینے والے نے بتایا کہ اگر وہ بیٹے کو دیکھنے نہ گیا تو شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکے. رگھوپت اس وقت
گھر روانہ ہو گیا ایک دم اسی وقت جس وقت وہ خبر ملی۔ گھر کے دروازے پر پہرا تھا۔ پہرے دار نے اسے اندر جانے سے منع کیا اور کہا کہ بادشاہ نے تمہیں پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ رگھوپت نے کہا میرا لڑکا مر رہا ہے، میں اسے دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں، تب تم جو چاہے کر لینا۔ پہرے دار سپاہی نے اسے اندر جانے دیا۔ اندر پہنچ کر رگھوپت نے اپنے بیمار بیٹے کو دیکھا اور بیوی کو دوائیں بتا کر کہنے لگا مجھے واپس جانا ہے کیونکہ مجھے پکڑنے کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا کہ دوسرے دروازے سے کہیں اور چلا جائے۔ بیوی ایک مشورہ دے رہی ہے، آپ جس دروازے سے آئے ہیں اس دروازے سے تو پہرہ دار بیٹھا ہوا اور وہ آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ واپس اس راستے سے جائیں گے اسی دروازے سے ہو سکتا ہے کہیں وہ آپ کو پکڑ لے۔ تو ہر بیوی کو اپنے شوہر سے پیار ہوتی ہے، وہ اسے ہر طرح سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ تو بیوی نے یہ مشورہ دیا ایسا کرے آپ اپنا دروازہ چینج کر لیں اور دوسرے دروازے سے کہیں اور چلے جائیں۔ رگھوپت نے کہا کہ میں قول دے چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں، میں اپنے وعدے سے مکروں گا نہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ رگھوپت باہر آیا۔ یہ ایک سچے سپاہی تھے، سچے انسان کی پہچان ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ اسے نبھاتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں قول دے چکا تھا، کہا کہ اسے پکڑ لے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو سپاہی نے کہا کہ اسے پکڑ لے۔ سپاہی نے کہا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں پکڑوں، تم بھاگ جاؤ۔ وہ جو پہرہ دار تھا وہ ایک اچھا انسان تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو پکڑ لوں، ایسا کرو آپ بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا کہ تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، تم پر برا وقت آئے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ یعنی رگھوپت چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مغل افسر کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پہرہ دار سے رگھوپت کے بارے میں دریافت کیا، یعنی پوچھا کہاں گیا بھائی رگھوپت۔ پہرہ دار نے صورتحال سے آگاہ کیا، بتایا ان لوگوں کو کہ ایسا ایسا معاملہ تھا۔ افسر نے پہرہ دار کو گرفتار کر لیا۔ اب پہرہ دار ہی بیچارے گرفتار ہو گئے، وہ تو ان پہ احسان کیے تھے، ان کو بچائے تھے، اب مغل افسر کیا کیے، پہرہ دار کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت رگھوپت وہاں آ گیا اور افسر سے کہا تم مجھے گرفتار کر لو۔ افسر نے دونوں کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن ایک میدان میں قتل کرنے کے ارادے سے لے کر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جلاد کو حکم دیا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی تھی کہ اسی وقت اکبر دوسرے افسروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ مغل کے سردار پہنچ گئے۔ اکبر ان دونوں کے متعلق دریافت کیا۔ گرفتار کرنے والے افسر نے تمام باتیں بتائی، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اکبر نے پہرے دار کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے، یعنی ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے جو اپنے بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اب بیچارے افسر جو اتنے محنت سے دونوں کو پکڑ کر لائے تھے اور بیچ چوراہے پہ جلاد سے گردن کٹوانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کے سردار آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ایسا ہی سپاہی چاہیے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہو اور مجھ سے کم یعنی بادشاہ سے کم ڈرتا ہو۔ پھر اکبر نے رگھوپت کی جانب دیکھ کر کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا راجپوتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ راجپوت اتنے بات کے دھنی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ تمہاری بہادری اور قول کا پاس یعنی اپنے وعدے کا پورا کرنے میں بہت خوش ہوا کہ تم کتنے اپنے وعدے کے پکے ہو، تم کو بھی چھوڑا جاؤ۔ رگھوپت گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا جس رگھوپت کو آپ اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے آج اپنی دریا دلی دکھا کر اسے جیت لیا۔ آپ بہادروں کی وقعت کرنا جانتے ہیں، اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ کبھی کبھی بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو باتوں سے ہی دوسروں کا دل جیت جاتے ہیں، جہاں پہ مار کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ، لیکن وہاں پہ وہ سمجھا کر اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں اور دوسروں کے درمیان دوسرے کے دلوں میں اپنا جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیسن کے آخری میں اس کا کوشچن آنسر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔
اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ تو اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا۔ دوسرا سوال ہے راجپوتوں کے اس سردار کا نام کیا تھا جو جنگل میں کیوں چھپ گیا تھا؟ راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ مغل فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑا، مگر لڑائی میں کامیابی نہ ملی اور اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا۔ تیسرا سوال ہے رگھوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی؟ جب رگھوپت کو یہ معلوم ہوا کہ پہرے دار کو اس حرکت پر قید کر لیا گیا ہے کہ اس نے رگھوپت کو گرفتار کرنے کی بجائے اسے چھوڑ دیا ہے، تو خود مغل افسر کے یعنی یہ جو تیسرا کوشچن ہے کہ رگھوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی، تو اس کا جواب ہے کہ جب رگھوپت کو یہ معلوم ہوا کہ پہرے دار کو اس حرکت پر قید کر لیا گیا ہے کہ اس نے رگھوپت کو گرفتار کرنے کی بجائے چھوڑ دیا، تو وہ خود مغل افسر کے پاس جا کر اور ان سے کہا کہ ایسا کرو، مجھے گرفتار کر لو اور ان کو چھوڑ دو۔ چوتھا جو سوال ہے وہ اکبر رگھوپت کی کس بات سے متاثر ہو گیا؟ اس کے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اکبر رگھوپت کی اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ بھاگنے کی بجائے مغل افسر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے گرفتار کر لو، پہرے دار بے گناہ ہے۔ یہ سارے سوالات آپ اپنے کاپی میں نوٹ کریں اور اسے یاد بھی کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کے ایک اور جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکبر نے رگھوپت کا دل کس طرح جیت لیا؟ اکبر صاحب نے رگھوپت کا دل کس طرح جیتا تھا؟ تو کہانی میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اکبر نے رگھوپت سے کہا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں، تمہاری بہادری اور ایفائے وعدہ یعنی وعدہ پورا کرنے سے میں بہت خوش ہوا، میں نے تم کو بھی چھوڑا۔ رگھوپت نے جواب میں کہا کہ آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا۔